مردے کیسے تصدیق کرتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں؟ انہیں کیسے یقین ہوتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے؟ احادیث کریمہ کا نچوڑ ہے جو صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ انسان عمومی طور پر خواب کی دنیا میں رہتا ہے۔ وہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں گم رہتا ہے اور اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ خواب تھے، یہ خیال تھے، یہ بھی میں ابھی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو میرے مرنے پہ یہ میرے قریب بیٹھے رو رہے ہیں، ان قریب میں ان سے اٹھ کر ملنے والا ہوں، پھر دوبارہ وہی حالات ہونے والے ہیں، پھر دوبارہ وہی دکان ہے، پھر دوبارہ وہی کاروبار ہے، پھر دوبارہ وہی نوکری، پھر سارے معاملات دنیا اسی طرح ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنا کفنانا، یعنی اس کو غسل دینا اور کفن دینا، یہ سارے معاملات وہ دیکھتا ہے، اور پھر اس کو اٹھا کر صبح قبرستان بھی چل پڑتے ہیں لوگ، جنازے کی ادائیگی بھی وہ دیکھتا ہے، پھر لوگ قبرستان میں لے کر جاتے ہیں اور اسے قبر میں اتارتے ہیں۔ جب قبر کے خوفناک اور دہشتناک ماحول کے اندر وہ جاتا ہے تو پھر زور سے چلاتا اور چیختا ہے۔ اب تصور کریں ذرا کہ گپ اندھیرا اور پھر اکیلا آدمی، پھر شور مچا رہا ہے کوئی بچانے والا مجھے، اور جن سے اس کو محبت ہوتی ہے ان کو بلند آواز سے پکارتا ہے۔ جیسے باپ ہے تو بیٹے کو بلند آواز سے پکارے گا، میرے بیٹے مجھے بچا لے، میرے بھائی مجھے بچا لے، اور میرے دوست مجھے بچا لے، جن جن سے محبت ہے ان کو پکارے گا۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، میں خواب سے، یہ وحشتناک اور ڈراؤنا خواب جو تھا اس سے بیدار ہو چکا ہوں۔ ایسے ہاتھ پھیرتا ہے، میری قمیص کہاں ہے؟ میں تو برہنہ ہوں، میں ننگا ہوں، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، مٹی مٹی بدبو آ رہی ہے، میں کہاں ہوں؟ اللہ اکبر! پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ اب جب یقین ہوتا ہے تو پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، واویلا مچاتا ہے، اور اس دہشتناک اور خوفناک ماحول میں اس کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا، اس کی یہ حسرت، اس کی یہ آہ و زاری اب کام نہیں آئے گی۔ صوفیہ کرام یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیک آدمی ہو، داڑھی مبارک ہو، تو اس کی داڑھی سے پھر نور نکلنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قبر جگمگا اٹھتی ہے۔ اتنے میں اللہ دو بڑی سونی صورتوں والے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس اور آ کر بڑے میٹھے انداز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس کے دل کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اگر گناہ گار ہو مردہ تو پھر فرشتے بڑی ہی ڈراؤنی صورتوں میں آتے ہیں، آنکھیں آگ برسا رہی ہوتی ہیں، گرج دار آواز کے ساتھ آ کر اسے مزید ڈراتے دمکاتے ہیں۔ اس خوفناک ماحول میں اس قدر زیادہ خوف بڑھ جاتا ہے کہ کبھی بھی کائنات کے اندر اس نے ایسا خوف نہیں دیکھا ہو۔ پھر روتا چلاتا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مولا مجھے دنیا میں بھیج دے، اب نیک اعمال کروں گا۔ لیکن یہ وعدہ تو پورا ہو چکا نا، بس ایک ہی مرتبہ دنیا میں آنا تھا، اللہ نے وہ بھیج دیا، اب موت، اور موت کے بعد تو جو دنیا کے اندر کیا اس کا صلہ، اس کی جزا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جب تک ہم دنیا میں ہیں اچھے اعمال کریں تاکہ اگلا جہان ہمارا بہتر ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔